بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یروشلم کی مقدس مقامات کی اہمیت اور تاریخ کیا ہے؟ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جاری کشیدگی کا ایک تاریخی پس منظر ہے اور موجودہ صورتحال گزشتہ ایک صدی میں پیش آنے والے واقعات کے سلسلے کی ہی ایک کڑی ہے۔ اس تنازع کو سمجھنے کے لیے اس علاقے میں واقع مذہبی مقامات کی اہمیت سے آگاہی بھی ضروری ہے، کیونکہ یروشلم کا تاریخی شہر، جسے اسرائیل اور فلسطین دونوں اپنی ملکیت قرار دیتے ہیں، مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں تینوں مذاہب کے ماننے والے کے لیے مقدس شہر ہے۔ قبۃ الصخرہ اور مسجد اقصی۔ مسجد اقصی کا نام آتے ہی ایک سنہرا گنبد ذہن میں آتا ہے۔ یہ قبۃ الصخرہ ہے جو کہ 35 ایکڑ پھیلی اس وسیع احاطے میں شامل ہے، جسے مسلمان مسجد اقصی یا حرم الشریف اور یہودی ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں۔ مشرقی یروشلم کے قدیم شہر کے اس احاطے کو مسیحی، یہودی اور مسلمان تینوں ہی مقدس مانتے ہیں۔ قبۃ الصخرہ یا ڈوم آف دی راک خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 7ویں صدی عیسوی میں تعمیر کرایا تھا۔ بہت سے لوگ اس گنبد کی وجہ سے اسے مسجد اقصی سمجھتے ہیں، لیکن یہ گنبد مسجد کا نہیں بلکہ اس علاقے میں تعمیر کی گئی مسلمانوں کی پہلی نمایاں یادگار ہے، جس سے آج یروشلم کی پہچان سمجھا جاتا ہے۔ مسلم روایت کے مطابق پیغمبر اسلام مکہ سے اس مقام پر پہنچے تھے اور پھر یہاں سے انہوں نے آسمانوں کی جانب معراج کا سفر کیا تھا۔ اسرائیلی روایت کے مطابق پیغمبر ابراہیم نے اس مقام پر اپنے بیٹے پیغمبر اسحاق کی قربانی دینے کی تیاری کی تھی، جبکہ اسلامی روایت کے مطابق پیغمبر ابراہیم نے خدا کے حکم پر اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کا ارادہ کیا تھا۔ یہ واقعہ مکہ کے نواح میں پیش آیا تھا۔ ٹیمپل ماؤنٹ کے مقدس حوالے سے یہودیوں کے ہاں اور بھی کئی روایت پائی جاتی ہے۔ قبۃ الصخرہ پر لکھی تحریر کے مطابق مسلمانوں کے یروشلم فتح کرنے کے 55 برس بعد 691 سے 692 عیسوی کے درمیان اسے تعمیر کیا گیا۔ اس فتح سے قبل یروشلم باستینی سلطنت کا حصہ تھا اور یہاں مسیحی آباد کی اکثریت تھی۔ انسائکلوپیڈیا کے مطابق اس گنبد کی تعمیر کے مقصد کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ نہ تو یہ مسجد کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور نہ ہی مسلمانوں کے کسی دیگر مذہبی تعمیرات کے زمرے میں آتا ہے۔ مختلف ادوار میں اس کی تعمیر نو ہوتی رہی۔ 16ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلیمان اول نے عمارت کے بیرونی حصے پر ٹائلیں لگوا کر اس کی تزئین و آرائش کرائی۔ 20ویں صدی میں اردن کے ہاشمی شاہی خاندان نے دوبارہ اس کے تزئین و آرائش کی اور گنبد پر سونا چڑھایا۔ اسی احاطے میں قبۃ الصخرہ کے سامنے ٹیمپل ماؤنٹ کے جنوب میں ایک نقرئی گنبد والی عمارت ہے، جو بنیادی طور پر مسجد اقصی ہے۔ اسے قبلہ مسجد بھی کہا جاتا ہے، البتہ مسلمان اس پورے احاطے کو ہی الاقصی کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک مسجد اقصی مکہ میں خانہ کعبہ اور مدینہ میں مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ 5000 افراد کی گنجائش رکھنے والی اس مسجد کی تعمیر 8ویں صدی میں مکمل ہوئی تھی۔ احاطہ کے مغرب میں دیوار گریا ہے، جہاں یہودی عبادت کرتے ہیں اور زائرین بھی یہاں آتے ہیں۔ یہودیوں کی تاریخی روایت کے مطابق یہ دیوار اور اس کے ارد گرد کی تعمیرات اس بڑے مبعد
ٹیمپل ماؤنٹ کے باقیات ہیں جہاں یہودیوں کے مقدس مبعد قائم تھے جنہیں پہلے بابلیوں اور بعد میں باطنیوں نے منہدم کر دیا تھا۔ چونکہ یہ دیوار بھی اب اس احاطے کی بڑی دیواروں میں شامل ہو چکی ہے جس میں مسلمانوں کے تعمیرات قبۃ الصخرہ اور مسجد اقصی بھی شامل ہے، اس لیے دیوار پر اختیار اور یہاں رسائی کے حوالے سے عربوں اور یہودیوں میں تنازعات سامنے آتے رہتے ہیں۔ مسجد اقصی کا انتظام کس کے پاس ہے؟ اسرائیل نے 1967 کی عرب اسرائیلی جنگ میں اردن سے مشرقی یروشلم اور قدیم شہر کا علاقہ قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد اسرائیل نے اسے متحدہ یروشلم قرار دے کر اپنا دارالحکومت بنانے کا اعلان کیا تھا۔ تاہم اسرائیل کے اس اقدام کو تاحال بین الاقوامی سطح پر تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ البتہ امریکہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور حکومت میں یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر چکا ہے اور اس نے اپنا سفارت خانہ بھی تل ابیب سے یروشلم منتقل کر دیا ہے۔ مشرقی یروشلم اسرائیل کے زیر انتظام آنے کے بعد الاقصی کو معاہدے کے تحت ایک ٹرسٹ کے حوالے کر دیا گیا جس سے اردن چلاتا ہے۔ قبۃ الصخرہ اور اقصی مسجد دونوں اس ٹرسٹ وقف کے زیر انتظام آتے ہیں۔ سن 1994 میں ہونے والے معاہدے میں اسرائیل نے اس حوالے سے ایک بار پھر اردن کا کردار تسلیم کیا۔ اس احاطے میں اسرائیل کے سیکورٹی فورسز موجود رہتی ہے اور وقف کے ساتھ معاونت بھی کرتی رہتی ہے۔ یہاں مسیحیوں اور یہودیوں کو داخلے کی اجازت ہے، لیکن معاہدے کے تحت صرف مسلمان ہی عبادت کر سکتے ہیں۔ تاہم مشرقی یروشلم پر اسرائیلی قبضے کے بعد مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی کے رہنے والوں کو مسجد کے احاطے میں داخل ہونے سے قبل یروشلم کی حدود میں داخلے کے لیے اسرائیل سے اجازت لینا ہوتی ہے۔ حالیہ تصادم ماضی سے مختلف کیوں؟ ماضی میں اس احاطے میں مقدس مقامات سے متعلق مختلف تنازعات سامنے آتے رہے ہیں جن کے بعد کشیدگی اور تصادم نے بھی جنم لیا، لیکن اس بار الاقصی میں گزشتہ ہفتے سے شروع ہونے والی کشیدگی کے اسباب اس احاطے سے باہر تھے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق یروشلم کے قدیم شہر میں چند ہفتوں قبل اسرائیلیوں اور فلسطینیوں میں ایک تصادم ہوا تھا۔ اس کے علاوہ فلسطینیوں کو رمضان میں اسرائیل پولیس کی جانب سے روک ٹوک پر بھی تحفظات تھا، لیکن مشرقی یروشلم کے علاقے شیخ جراح میں جب فلسطینیوں کی ممکنہ بے دخلی کے لیے پولیس اور انتظامیہ کے ساتھ آباد کاروں نے پیش قدمی شروع کی تو کشیدگی شدید ہو گئی۔ اسرائیل اور فلسطینیوں میں جاری کشیدگی ایسے حالات میں پیدا ہوئی جب گزشتہ 4 برسوں میں اسرائیل میں ہونے والے 4 انتخابات فیصلہ کن ثابت نہیں ہو سکے۔ دوسری جانب فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے بھی رواں ماہ کے آخر میں ہونے والے انتخابات غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیے ہیں۔ فلسطین میں یہ انتخابات 2006 کے بعد منعقد ہونا تھا۔ فقط والسلام۔